نہیں دے رہا کوئی ساتھ آپ کا، تو مبارک ہو کہ آپ کا لوگ ساتھ نہیں دے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساتھ دینا آپ کو اکیلا کرے۔ جب یہ چیز آپ کو اکیلا کرے گی تو آپ تنہائی میں جائیں گے، آپ اندھیرے میں جائیں گے، اندھیرے سے ملاقات ہوگی آپ کی اپنی ذات کے ساتھ۔ اور اس سے بھی زیادہ خاص کرم یہ ہے لوگوں کے دھتکار دینے کا کہ آپ کی ملاقات ہوگی اپنے رب کے ساتھ۔ جب آپ اندھیروں میں آنسوؤں کو لے کے اس کی بارگاہ میں جائیں گے اور پوچھیں گے یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں حق کی بات، میں سچ کی بات لے کے آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن میرے رستوں کے اندر میرے اپنے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، یا اللہ میرا تو فلسفہ ہی ڈوب گیا، میں تو برباد ہو گیا، یہ لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے، تب آپ کو وہ دولت ملے گی جسے یقین کہا جاتا ہے، جسے توکل کہا جاتا ہے۔ تو لوگوں کا چھوڑ جانا، لوگوں کا ساتھ نہ ہونا، لوگوں کا باتیں کرنا، لوگوں کا دھتکار دینا، لوگوں کا غلطیاں نکالنا، لوگوں کا آپ کو ذلیل کرنا، لوگوں کا آپ کو قبول نہ کرنا، اور لوگوں کا آپ کے خلاف ہو جانا، اور لوگوں کا فلاں محفل میں جا کے آپ کو ذلیل اور رسوا کرنا، یہ آپ کے لیے رحمت ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ تنہائی میں جا کے دو لوگوں سے مل لیے، ایک خود سے اور ایک اپنے رب سے۔ تو جب یہ چیز آپ کو مل گئی، جب آپ اپنے رب کے پاس ہو گئے اور آپ کو دنیا کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا، اور جو آپ کی خامیاں تھیں وہ آپ نے سدھار لی، تو مجھے آپ ذرا سوچ کے بتائیں کہ یہ لوگوں کا دھتکارنا، یہ لوگوں کا آپ کو چھوڑنا، یہ رحمت تھی کہ زحمت تھی؟ ایک بندہ آپ کو یہ کہہ دے کہ تمہیں یہ کام ٹھیک طریقے سے نہیں آتا، ڈوب کے مر جاؤ، اور آپ اس کو اپنے دل کے اوپر لے لیں، پھر آپ اس کو غور بھی کریں، یار یہ اس بندے نے بات آیا نفرت کے اندر کی ہے کہ بغض کے اندر کی ہے یا حسد میں کی ہے یا واقعی ریالٹی میں کی ہے، تو جب آپ اپنے کام کا انالیسس کر لیں، اس کو سوچ لیں، پھر آپ دیکھیں کہ واقعی میری خامی تھی، اور آپ اس طریقے کو بہتر کر لیں۔ آپ بزنس کر رہے ہیں اور آپ کی کوئی اسٹریٹجی بالکل غلط ہے، اور اس بندے نے آپ کو ٹھوک بجا کے آپ کے منہ پہ کہا ہے، اور آپ کو یہ لگا کہ واقعتاً نہیں میرا وہ طریقہ غلط تھا، تو آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے اس بندے کا۔ آپ کو دل کے اوپر لے کے بیٹھ گئے، آپ کو تو شکر گزار، یار واقعی اس نے۔ اور جب آپ نے وہ بات ٹھیک کر لی، وہ جو آپ کا ایک نقصان ہو رہا تھا وہ آپ نے ٹھیک کر لیا، پھر وہ ڈوب کے مرنا جو اس نے کہا تھا، وہ حقیقت میں وہ بات جس نے کہا تھا ڈوب جا، اس نے آپ کو کرا دیا۔ تھوڑے سی سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ جب آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہو گیا، جب آپ نے جنون کے اوپر اپنے بازوؤں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، پھر ناممکن کچھ نہیں۔ اتنا بڑا رب ہے، اتنا بڑا رب ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے یہ لاکھوں کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی ہے، ہمیں اس کا مزید کچھ نہیں پتا، ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو پاکستان ہے کتنا بڑا ہے، اور پھر پاکستان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انڈیا سے کتنا چھوٹا ہے اور انڈیا کتنا بڑا ہے، پھر بر اعظم ایشیا ہے، پھر 7 بر اعظم اور پھر سمندر ہیں، پھر دریا ہیں، پہاڑ ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، اور ساری دنیا کی مخلوق ہے، اور زمین مل کے کہکشاں، چاند، ستارے مل کے ایک زمین بنا دیتے ہیں، یہ آسمان اور کہکشاں بنا دیتے ہیں، یہ کتنا وسیع معاملہ ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ زمین ایک نقطے کی طرح ہے، پورے کہکشاؤں میں، گلیکسیوں میں، پھر بے بہا فاصلے، بے بہا رستے اور مسافت، اور دور دور تک یہ تمام کہکشاں اور کائنات پھیلی ہوئی ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور لاکھوں سالوں سے یہ زندگی چلی آ رہی ہے، کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ چلے گئے، کوئی بادشاہ نکلا، کوئی گدھا بنا، کوئی فقیر بنا، کوئی یتیم ہوا، کوئی شہنشاہ بنا، کس نے دنیا کو فاتح کر دیا، کوئی سکندر اعظم بنا، کوئی کیا بنا، کوئی صلاح الدین ایوبی بنا، کوئی عیسائی بنا، کوئی مسلمان بنا، کوئی شاعر بنا، کوئی کیا بنا، کسی نے اپنی نئی تہذیبیں بنا دی، کوئی یونان میں پیدا ہو گیا، کوئی کدھر پیدا ہو گیا، کتنی بڑی دنیا تھی، اور اللہ نے سارے نظام کو یکجا کر کے چلایا اور بہترین طریقے سے چلایا۔ دن کا نکلنا نشانی ہے، ہمارا دنیا میں پیدا ہونا نشانی ہے، ہمارا بولنا، کھانا پینا اور فیملیز میں رہنا نشانی ہے، ان پھولوں پودوں اور دھوپ کا نکلنا ہمارے لیے نشانی ہے، اور آسمان کا ہوا میں اس طرح مسخر ہو جانا ہمارے لیے نشانی ہے۔ یہ ساری ہمارے لیے نشانیاں ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا رب ہے، اتنی بڑی دنیا چلا رہا ہے، اتنی بڑی کائنات چلا رہا ہے، لاکھوں لوگوں کو پیدا کر دیا، لاکھوں لوگوں کو مار دیا، لاکھوں لوگ پھر زندہ کر دیے، کروڑوں کو پھر مار دیا، اربوں کو پھر زندہ کر دیا، اور اینڈ پہ کیا ہوگا روز محشر؟
سب کو زندہ کیا جائے گا. اتنا بڑا رب اور اتنا کچھ چلانے والا، اس سے کیا نہیں ہو رہا؟ اس سے ہمارے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے پیسے نہیں. ہمارا یہ فیصلہ کہ اتنا بڑا رب ہے، وہ ہمارے گھر کا خرچہ نہیں پورا کر سکتا. یہ ہمارے توکل کا معیار ہے کہ وہ رب جس نے ابراہیم کو نمرود کے سامنے سرخرو کیا، پوری دنیا کی طاقتیں ابراہیم کے خلاف تھیں علیہ السلام، اور آپ نے طاقت بھی نہیں دی اللہ نے ابراہیم کو دولت بھی نہیں دی، ابراہیم کو شہرت بھی نہیں دی، طاقت بھی اتنی نہیں دی، صرف کیا دیا؟ توکل دیا. پھر کیا ہوا کہ تمام جو دنیاوی معاملات تھے وہ خلاف ہوئے اس توکل کے، اور اس توکل کے خلاف یوں ہوئے کہ اس کو مارنے کی، اس کو ختم کرنے کی اور اس کو دنیا سے مٹانے کی سازشیں شروع ہوئی. کیا ہوا پھر؟ صاحب وقت، حاکم وقت، شہنشاہ، مالک، حکمران، وزیر اعظم، پریزیڈنٹ، سپر پاور خلاف ہو گئے ابراہیم کے، اور کہا کہ اس توکل کو آگ کے اندر ختم کر دیا جائے گا. لیکن وہ توکل ہار ماننے والا، اس کو پتا تھا کہ میرا رب کتنا بڑا ہے، میرا رب کیا کچھ میرے ساتھ کر سکتا ہے. پھر اس کا توکل جیت گیا، اور پھر وہ طاقتیں جو اس کو ختم کرنے کے لیے تھی وہ ختم ہو گئی. اور پھر توکل جیتا کیسے؟ کہ اللہ نے اس آگ کو ختم نہیں کیا، اس آگ کو وہ کیا جو وہ ہو ہی نہیں سکتی. ٹھنڈی نہیں ہو سکتی آگ، خوشگوار نہیں ہو سکتی، لیکن قدرت نے کر کے دکھایا کہ جب توکل ہمارے راستے میں نکلتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ کر دیتے ہیں جو چیز کی فطرت میں ہے ہی نہیں. آگ کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، یا بجھ سکتی ہے یا وہ گرم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے اس کو ٹھنڈا کر کے دکھایا کہ میں اپنے ابراہیم کے لیے کر کے دکھاؤں گا، میں اپنے توکل کے لیے کر کے دکھاؤں گا. اور اس توکل کو پتا تھا کہ میرا رب کتنی بڑی دنیا، کتنا بڑا کہکشاں، کتنی بڑی زمین، کتنے بڑے کائنات اور کتنے لوگوں کو چلا رہا ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے مجھے بچانا. وہ توکل جیت گیا. آگے چل. لیکن ہمیں پتا ہے، ہمارا توکل یہ ہے کہ ہمارا توکل ہمارا فیوچر نہیں بنا سکتا. ہمیں پتا ہے کہ ہمارا توکل، ہمارا اللہ ہمارے روزمرہ کے حالات بہتر نہیں کر سکتا. ہمارا توکل یہ کہتا ہے کہ تم اگر یہ سکلز کے بغیر، تم اگر ہمت کے بغیر، تم اگر یہ نوکریوں کے بغیر، تم اگر چاپلوسی کے بغیر، تم اگر یہ جی حضوری کے بغیر، تم اگر غلامی کے بغیر آگے بڑھو گے تو یہ حالات بہت تنگ ہے. لہٰذا بہت بڑا خواب نہیں دیکھنا تم نے. کیونکہ یہ دنیا دیتی نہیں ہے. ریالٹی پہ جیو، حقیقت پہ جیو. ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. ہم اپنے رب سے مانگتے ہی نہیں ہیں، اور جب ہم اپنے رب سے مانگتے نہیں ہیں تو پھر کیونکہ ہمارے توکل کا معیار گرا ہوا ہوتا ہے. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ہوگا، چنانچہ پتہ نہیں کیا ہوگا. لہٰذا ہمارا توکل ہمیں وہیں اپنی موت کی آغوش میں سلا دیتا ہے. ہم حقیقی خوشی محسوس نہیں کر سکتے. کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا رب کتنا بڑا ہے. ایک اور مثال آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں. ہوا یہ کہ یوسف پیدا ہو گیا، ایک اور توکل پیدا ہو گیا، اور بھائیوں کو ان سے حسد تھا اور باپ کو محبت تھی. جو بھی تھا، ہوا کیا کہ بھائی اس کے خلاف ہو گئے. 7-11 جو بھی بھائی تھے ان کے خلاف ہو گئے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. توکل کو پتا تھا کہ مجھے بچانے والا کون ہے، تو پھر بھیڑیے کے سامنے پھینکا گیا ہو، دریا میں پھینکا گیا ہو، کنویں میں پھینکا گیا ہو، ویسے مارنے کی کوشش کی ہو، لیکن توکل جیت گیا. توکل غلام بن گیا لیکن توکل جیت گیا. توکل جگہ جگہ بکتا رہا، لیکن توکل رہا کہ مجھے پتا ہے کہ کیا ہے میرا رب، میں کس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، میری نسبت کس کے ساتھ ہے. لہٰذا مجھے سردار بھی پھانسی پہ بھی لٹکا دیا جائے تو میں ٹس سے مس نہیں ہوں گا، کہ مجھے پتا ہے کہ میرا توکل اور میرا جنون میرے رب سے کیا کروا سکتا ہے. پھر کیا ہوا کہ اسی غلام کو، اسی در بکنے والے نبی کو اللہ نے شاہ مصر بنا دیا. یہ وہ جنون تھا، یہ وہ توکل تھا. یہاں پھر توکل جیتا. لیکن کیا اللہ ہمیں غلامی سے نہیں نکال سکتا؟ کیا ہمیں اللہ اپنے کرائے کے مکان سے اپنے ذاتی مکان پہ نہیں لے کے جا سکتا؟ کیا اللہ ہماری اولادوں کی شادی، بچوں کی شادی نہیں کروا سکتا؟ کیا اللہ ہمارے وسائل بہتر نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ ہمارے گھر کا چولہا چلا نہیں سکتا؟ ہم وہ کیا تھے اور ہم کیا ہیں؟ ہم دیکھیں یار، ہم اپنے اسلام سے نسبت ہی کیا ہے ہماری.
ہم اللہ سے صرف اور صرف اپنے گھر کے لیے چند روپے مانگتے ہیں، اور اللہ ہے کتنا بڑا، اور یہ جو ہم مانگتے ہیں اللہ خود سوچتا ہوگا یار یہ تو میں نے ان کو وعدہ کیا تھا، یہ تو میں نے ان کو نواز ہی دینا تھا، یہ لوگ مجھ سے وہ مانگ رہے ہیں جو ان کو ملنا ہی ملنا تھا، اور باقی دنیا تو کوئی اور لے گیا۔ پھر کیا ہوا کہ ہر جگہ کے اوپر ظلم ہوا، ہر جگہ کے اوپر قیادت کفر کی، ہر جگہ کے اوپر شرک تھا، ہر جگہ پہ بدعت تھی، کوچا کوچا گلی بازار ہر جگہ کے اوپر زیادتی ظلم ہو رہا تھا، تمام طرف اندھیرا تھا، شعور کا اندھیرا تھا، غلامی تھی، لوگ برباد ہو رہے تھے، کوئی ایک نئی کرن پیدا ہونے کا سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا، اس معاملے کو سدھارا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ پھر توکل اللہ نے پھر ایک رحمت اور کی سرزمین عرب کے اوپر، اللہ نے بھیجے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوچ سکتا ہے کوئی کہ وہ جہاں کعبے کے اندر بت تھے وہاں پہ سردار ظلم اور زیادتی کرتے تھے، ہر جگہ کے اوپر شراب نوشی کے اڈے تھے، زنا عام تھا، روم کیسر و کسریٰ کی قیادتیں ہر جگہ کے اوپر اپنے پورے جوبن پہ تھیں، ہر جگہ پہ ظلم تھا، ہر جگہ پہ زیادتی تھی، لوگوں کو نیست و نابود کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو مار دیا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ صدیوں کی لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے تھے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ فقط 23 سال کے بعد یہاں پہ ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی؟ لیکن توکل تھا، یقین تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہوگا، کیونکہ میری مراد میری نسبت میرے رب سے ہے۔ جب اللہ کے نبی عرب کے سرزمین کے اوپر کہا کرتے تھے کہ میرے پاس دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں، لوگ مذاق بنایا کرتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بندہ جس کو لوگ تانے بھی دے رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کو پریشان بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کو کوئی بات بھی کہہ دیتے ہیں، یہ پھر اپنے اخلاق کے ساتھ اس کو معاف کر دیتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس دنیا کی چابیاں ہیں۔ لوگوں کے لیے یہ بات قبول نہیں تھی، کیونکہ یہ توکل بول رہا تھا، یہ جنون بول رہا تھا، یہ اعتماد بول رہا تھا۔ اس لیے جب یقین اور توکل بولتا ہے، پھر جب شعور بات کرتا ہے، پھر ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کے اوپر پھول نہ ڈالے۔ پھر اللہ نے کر کے دکھایا کہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہجرت کرنا پڑی، پھر تھوڑے عرصے کے بعد اللہ نے ان کو فاتح مکہ بنا کے واپس بھیج دیا، اور پوری دنیا کے اوپر حکمرانی قائم کر دی، اور انقلاب برپا کر کے رکھ دیا، جہاں پہ کوئی آج سے 23 سال پہلے سوچ نہیں سکتا تھا کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ جنون تھا، یہ توکل جیت گیا۔ ان کو پتا تھا کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے، ان کو پتا تھا کہ ہم کتنے بڑے مشن پہ لگے ہوئے ہیں، اور لیکن آج ہمیں اپنے رب سے کیا امیدیں ہیں کہ یا اللہ میرا کیریئر بنا دے، یا اللہ میرا کاروبار چلا دے، یا اللہ مجھے گھر دے دے، یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، یا اللہ میرے بچوں کو اچھے اسکول کے اندر ایڈمیشن مل جائے، میرا بچہ ڈاکٹر اور انجینئر بن جائے، یا اللہ میری عزت بن جائے۔ یار خاک ہے ایسے معیار پہ کہ تم اللہ کو کہاں پہ لے کے آ گئے، تم اللہ سے کیا مانگ رہے ہو؟ کم سے کم اس کی کبریائی، اس کے لیول پہ جا کے تو مانگو۔ وہ رب کائنات ہے، کائنات کا تصور ابھی دے چکا ہوں میں، کتنا بڑا رب ہے، کتنا بڑا رب ہے، کتنا بڑا رب ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس سے ہماری زندگی کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ پھر ہم ان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے دولت بھی کماتے ہیں، ریلیشنز بناتے ہیں، ریفرنسز پیدا کرتے ہیں تاکہ ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی فائدہ ہو جائے، لیکن ہاتھ تو اس کے پاس ہے جس نے سارا کچھ کرنا تھا، اور ہم اس بات پہ رو رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام ہے اس مشن محمدی کو لے کے چلنا، اللہ کی توحید کو پھیلانا، شرک کو ختم کرنا، بدعت کو ختم کرنا، توکل پیدا کرنا، ویژن بنانا، مقصد بنانا، اس قوم کو اٹھانا، بیدار کرنا، انقلاب پیدا کرنا، انفرادی سطح پہ ہر بندے کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دینا، اپنی ذاتیات کو چھوڑ کر کے اللہ کے دین کے بارے میں سوچنا، اور اس کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں، تمام انرجی، تمام طاقت کو صرف کر دینا۔ یہ تمہارا کام ہے، اللہ کے دین کو لے کے چلنا، یہ تمہارا کام ہے۔ اللہ کا کام پھر یہ ہوگا کہ اللہ آپ کے لیے آپ کی معاش بہتر کرے گا، اللہ آپ کی ذاتی زندگی بہتر کر دے گا، اللہ آپ کے بچوں کو بھی راہ راست پہ لے آئے گا، اللہ آپ کے کاروبار کو بھی بہتر کر دے گا، لیکن تھوڑا سا وقت بھی تو ڈالنا پڑے گا۔
ہاں اللہ تھوڑا سا آزماتا بھی ہے کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ کہاں تک چل سکتا ہے. اللہ نے تھوڑی سی جانچ پڑتال بھی تو کرنی ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ جس کو یقین ہو کہ اس کا رب اتنا بڑا ہے تو اس کو پھر ڈگریوں کے اوپر لائے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو پتہ ہے کہ میرا رب کتنا بڑا ہے پھر اس کو وسائل کا کیا دکھ ہے؟ کیونکہ پتہ ہے کہ ادھر سے ایک اشارہ ہونا ہے اور ساری دنیا درم برم ہو کے رہ جانی جو میرے مد مقابل ہے. اس کو پتہ ہے کہ فقط ایک کن نے میری ساری زندگی بنا دینی ہے. اس کو پتہ ہے وہ قاف اور نون جب میری زندگی میں آ گئے تو بنے گا جنون. جب اللہ کے قاف اور نون مل جائیں اس کے ساتھ جنون کے ساتھ پھر ایک نیا انقلاب ہوتا ہے. لیکن یہ صرف اس کو نوازا جاتا ہے جو بندہ پہلے دن کے ساتھ اس چیز کے اوپر آمادہ ہو کہ اس کا رب کتنا بڑا ہے اور اس کے رب کے لیے اس کی زندگی کو بہتر کرنا, اس کے معاملات کو بہتر کرنا بالکل نہیں مشکل, بالکل نہیں مشکل. نعوذ باللہ ہم نے اللہ کو ایسا سمجھا ہی نہیں ہے جو ہماری زندگی کے معاملات کو بہتر کر سکے. ہم کبھی کسی سے دعا کروا رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی سے تعویذ لے رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی کسی کی سفارش دلوا رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی کے ساتھ محنت اللہ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی کے ساتھ سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نکال رہے ہوتے ہیں. کیا کہ یہ بندہ کہیں نہ کہیں ہمارے کام آ جائے. خاک ہے ایسے توکل. توکل یہ کہتا ہے کہ تم محنت کرو, محنت کرو, محنت کرو. پہلی بات ایمان پیدا کرو, ایمان پیدا کرو, ایمان پیدا کرو. اور وہ ایمان جس سے آپ کو اللہ کی موجودگی کا احساس ہو. پھر دوسری چیز اللہ کے نبی سے محبت پیدا کرو. محبت کا کیا معیار ہے؟ ان کی سنت قائم کرو, ان کی سنت کے اوپر عمل کرو, ان کی سنت کے اوپر عمل کرو, ان کی سنت پہ عمل کرو. تیسرا کیا ہے؟ پھر محنت کرو دنیا کے لیے, دنیا کے لیے محنت کرو, کامیابی حاصل کرو, سکلز پیدا کرو اور لگن کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اصول کے ساتھ کام کرو. محنت کرو, محنت کرو. دنیا بھی تمہاری ہے, آخرت بھی تمہاری ہے. ان تینوں چیزوں کو, ایمان کو, رستہ نبوت کو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو اور پھر محنت کو لے کے تینوں کو ملا کے پھر پیدا کرو یقین, اور یقین کے بعد پیدا کرو جنون کہ پاگل ہو جائیں آپ اپنے مشن کے اندر. یہ دنیا کیا, یہ تمام کے تمام وسائل اللہ آپ کے قدموں میں رکھ دے گا. لیکن اس سے پہلے ہے ضروری یہ جاننا کہ اللہ کے قدم. یقین کریں اللہ آپ کے مسائل حل کرنے کے قابل ہے. یقین کریں وہ آپ کی زندگی کو بہت بہتر کر سکتا ہے. یقین کریں اس کے پاس اتنی طاقت ہے. لہٰذا اللہ کو بھی اپنی مخلوق سے یہی گلہ ہوگا کہ ان لوگوں نے, ان میری مخلوق نے, میرے بندوں نے مجھے کیا اس قابل نہیں سمجھا کہ میں ان کی زندگی کو جب چاہے بدل کے رکھ دوں. یہ مجھ سے رابطہ تو بنائیں, یہ میرے رستے پہ تو آئیں, یہ کاروبار کریں میرے اصولوں پہ کریں, یہ دنیا کمائیں میرے اصولوں پہ کمائیں, یہ عزت کمائیں میرے اصولوں پہ کمائیں, یہ شہرت کمائیں میرے اصولوں پہ کمائیں, یہ اپنی ٹھاٹ باٹ اور لباس اور خوبصورتی کپڑا مکان گھر بنائیں میرے اصولوں پہ بنائیں. میں نے کب روکا ہے؟ میں نے دنیا اپنے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے. لیکن افسوس تھا افسوس کہ یہ لوگ کدھر چلے گئے ہیں اور اب میں بھٹکا دوں گا, اب میں تھکا دوں گا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ اللہ سے رشتہ اور تعلق الگ کر لیں